نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین عزیز وقار، حامد علی حبیبی آن لائن پروگرام کے ساتھ آپ دوستوں کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے وطن عزیز کے نامور ثنا خان، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، انتہائی میٹھے اور سریلے ثنا خان، میری مراد جناب قاری محمد ریحان حبیب سہروردی صاحب، جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے، آج وہ ہمارے مہمان بنے ہیں حبیبی آن لائن پروگرام میں۔ میں اپنی جانب سے، اپنے دوستوں کی جانب سے انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی گنوں و مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پنجتن پاک کے صدقے اللہ کریم کی آواز و بداز میں مزید برکت عطا فرمائے، اور جس محبت اور جس عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرتے ہیں، اللہ کریم ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، الحمدللہ آج جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے اور وائس کال کے ذریعے آپ جناب قاری ریحان حبیب سہروردی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، اور غالباً ہمارے قاری صاحب پہلے کالر کوشش کریں گے، آج ہم ان کو پہلے ہی لے لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جناب؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں محمد ممتاز قادری اسلام آباد سے۔ جی ماشاء اللہ، ممتاز قادری صاحب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، میں برادرم قاری ریحان حبیب سہروردی صاحب سے ایک فرمائش کرنا چاہوں گا۔ جی آج قاری ریحان حبیب سہروردی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ریحان حبیب سہروردی صاحب ممتاز قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جی، بڑے خوبصورت انسان ہیں اور حضور کے ثنا خان ہیں۔ کلام کی فرمائش ہے۔ جی بسم اللہ۔ اب یہ ہے کہ استاد محترم کا پڑھا ہوا کلام میری یاد پہ تڑپاندی ہے، اگر وہ سماعت کرا دیں تو آپ کی مہربانی ہے۔ انشاءاللہ میں پیش کروں۔ جی انشاءاللہ قادری صاحب، انشاءاللہ سہروردی صاحب آپ کی فرمائش انشاءاللہ پوری کریں گے، اور آج انشاءاللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور باقی ماندہ احباب جو ہمارے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اگر کوئی فرمائشی کلام سننا چاہتے ہیں قاری ریحان حبیب سہروردی صاحب سے تو وہ انشاءاللہ آپ کے فرمائش کو پورا کریں گے۔ جی السلام علیکم قاری ریحان حبیب سہروردی صاحب، میں نے اسلام کرنا تھا لیکن ہمارے کالر آگے ممتاز قادری صاحب، عظیم عاشق رسول، عاشق مدینہ، ماشاءاللہ زینت محفل ہیں، رونق محفل ہیں، محافل نعت میں بھی ماشاءاللہ یہ ہمارے پروگراموں میں آتے رہتے ہیں۔ تو جی قاری صاحب، سب سے ہمیں ماشاءاللہ میں نے آپ کے ساتھ بھی کافی پروگرام کیے الحمدللہ، اور آپ کو سننے کا میں خود بھی بہت بڑا فین ہوں، اور ماشاءاللہ آپ میں ہمارے پسندیدہ ثنا خان بھی ہیں۔ اور سامعین سی وقار، ماشاءاللہ قاری ریحان حبیب سہروردی صاحب الحاج سید فضیل سہروردی صاحب دمر برکاتہم العالیہ کے شاگرد خاص ہیں، اور ماشاءاللہ منظور نظر ہیں ان کے، اور کونے کونے میں سرکار کی مدح سرائی کرتے ہیں اور اپنی آواز کا جو ہے وہ جادو جگاتے ہیں۔ قاری ریحان حبیب سہروردی صاحب خوش آمدید، آج آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا، اور میں اپنی طرف سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو نعت خوانی کا سلسلہ جو ہے وہ کائنڈلی بتائیے گا کہ کب سے شروع کیا، بچپن ہی سے ہے یا آپ نے اپنے ذرا بتائیے گا ہمارے دوستوں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیبی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے حبیبی اسٹوڈیو میں مجھے بھی یاد فرمایا، اور یاد کرنے کی وجہ اور وہ نسبت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و ثنا بنی۔ اللہ کریم یہ نسبتیں سلامت رکھے۔ بہت سے پروگرام کے آغاز میں ہی سلسلہ شروع ہو گیا، ممتاز بھائی کا بھی فون آیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے۔ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ نعت خوانی کے حوالے سے کہ نعت خوانی کا آغاز کب سے کیا، تو الحمدللہ نعت خوانی جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ میں نے تقریباً تیسری یا چوتھی کلاس سے نعت شریف کو پڑھنا شروع کیا، اور پھر اس طرح وہ سلسلہ چلتا گیا، پرائمری اسکول، ہائی اسکول، کالج لیول تک
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا کے صدقے مجھے یاد ہے کہ 6 کلاس میں تھا میں، تو ہمارے ایک استاد گرامی عربی ہمیں پڑھاتے تھے، حضرت فداء المصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تو وہ مجھے ایک پروگرام میں لے کر گئے چکوال میں، حضور قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر پیر سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ادارے میں، تو وہاں جا کر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نعت شریف پڑھی اور قبلہ مرشد گرامی الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب کی پڑھی ہوئی نعت شریف سے میں نے آغاز لیا کہ تیری نگاہ، درود شریف تھا اس کے ساتھ، اور تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا۔ تو وہ بس سیدوں کی نگاہ اور ایسی پڑھی، اور حضور کے چاہنے والوں کی ایسی محبت حضور کی نسبت سے میسر آئی، الحمدللہ 6 کلاس سے ہی میں پاکستان کے طول و عرض میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا کے لیے جا رہا ہوں، الحمدللہ اس طرح سلسلے کا آغاز ہوا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو ریحان نبی سہروردی صاحب، یہ ممتاز قادری صاحب نے جو آپ کو فرمائش کی ہے، اور ہمارے دوست بھی ماشاءاللہ کمنٹس کر رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے ماشاءاللہ بہت ہیں، راشد الخیری بھائی اور عامر اقبال بھائی، عبدالرؤف قادری بھائی، سرکار کے عظیم مداح حبیب بھی ماشاءاللہ انہوں نے بھی جوائن ماشاءاللہ کیا کافی، بہت ماشاءاللہ شکریہ۔ ماشاءاللہ ممتاز قادری صاحب، حنیف ہارونی صاحب نے بھی السلام علیکم کہا آپ کو، محمد حنیف ہارونی صاحب بھی وعلیکم سبحان اللہ السلام الحمدللہ ورحمۃ اللہ۔ جی، اور راشد الخیری بھائی ہمارے ریگولر ماشاءاللہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ہر پروگرام کو جوائن کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ جی عبدالرؤف قادری صاحب کا بھی سلام آپ تک پہنچا۔ تو ممتاز قادری صاحب کا فرمائشی کلام آج ہم ابھی بھی وعلیکم آن لائن سے السلام جو ہے ورحمۃ پہلا اللہ کلام۔ وبرکاتہ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ ایک پروگرام کا سلسلہ ہے اور حضور کے ثنا خوان بھی اس میں شامل ہیں، اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے ہونا چاہیے، تو میں سب سے پہلے مختصر سی آیات بینات اور اس کے بعد انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار، پھر نعت شریف کا سلسلہ انشاءاللہ جو بہت خوبصورت ترتیب ہے ماشاءاللہ ریحان نبی اس طرح سہروردی میں صاحب آغاز ماشاءاللہ۔ فرماؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، جزاک حضرت اللہ۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حمدیہ کلام سے آغاز کرتا ہوں۔ خود کا سر نہالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ،
خوبی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصیل گلو لالا کا نہیں پابند. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. نغمہ فصیل گلو لالا کا نہیں پابند. باہر ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے یا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا بغیر سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبلہ ممتاز بھائی نے جو فرمائش کی ہے حبیبی صاحب وہ میرے مرشد گرامی حضور قبلہ ابا جی حضور امام انقلاب نعت حضور قبلہ الحاج پیر سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب کے والد گرامی حضور قبلہ شاہ جی حضور پیر سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کے لیے اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. تیری یاد پئی تڑپاؤں دیے لالیاں نینا نے جھڑیاں
سبحان اللہ سبحان اللہ. کدیس رستے وی لنگ ماہی تیری دید دی حسر تہن بڑیاں جدوں تیرا غلام کہاں میں کیوں خواب کسے نہ کھاواں میں تیرے ہوندیاں مدنی آقا مینوں دے لو کی کیوں تڑیاں تیرا نوری ذکر جدوں ہووے میرے غم دا مداوا بن جاوے انج ہجر دی رات نو چمکاوے جیویں روشن ہون پھول جھڑیاں اے شان تیری سبحان اللہ اے کمال تیرا ماشاء اللہ تیرا آتے کھجوراں دیاں اگ پیاں گٹکاں سن سڑیاں. اور مرشد گرامی نے مقطع فرمایا، کہتے ہیں کتھے مہر علی کتھے میں آسی میں خادم او مخدوم میرے اے فیض ریاض علی دائے فیض ریاض علی دائے تیرے اتے رنگتان جو چڑیاں اے فیض ریاض کلندریے تیرے اتے رنگتان جو چڑیاں. بہت اچھے بہت اچھے. جی ریحانہ بی بی سرورتی صاحب، یہ عامر اقبال صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، کافی دیر سے ہمیں ہولڈ کیا ہوا ہے، آپ سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم عامر بھائی. السلام علیکم عامر بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ وعلیکم السلام بی بی صاحب. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریحانہ بی بی سرورتی صاحب ہمارے ساتھ آج لائیو پروگرام میں ہیں، تو آپ کوئی فرمائشی کلام سننا چاہ رہے ہیں، کوئی ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی وہ حاضر ہیں. جی سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست پروگرام فیس بک پہ اسٹارٹ کیا ہے. مہربانی. آپ مبارکباد کو دوسرے کے، اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال کی حفاظت فرمائے. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا، میں یوسف میمن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ وہ اس دنیا میں اب ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن ان کا پڑھے ہوئے کلام جو ہے وہ آج تک جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ یوسف میمن کا پڑھا ہوا کلام پلیز آپ مجھے سنا دیں. اچھا بہت خوبصورت. عامر بھائی، یوسف میمن صاحب کے صاحبزادہ محمد حسین یوسف میمن صاحب کے ساتھ ہم نے پروگرام کیا ہے، شاید غالباً آپ نے وہ سنا نہیں پروگرام، تو ہم نے ان کو بھی دعوت دی تھی. وہ 2 دن پہلے ہمارے ساتھ لائیو پروگرام انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، تو آپ ہماری آئی ڈی پہ جا کے اس پروگرام کو بھی سن سکتے ہیں. لیکن ریحان حبیب سرورتی صاحب سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے انشاءاللہ یوسف میمن صاحب کا خوبصورت پڑھا ہوا کلام بھی آپ کو سنائیں گے. ریحان حبیب سرورتی صاحب، یہ عبدالرؤف، بہت شکریہ عامر بھائی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے، بہت شکریہ، آپ کی فرمائش انشاءاللہ پوری کریں گے. عبدالرؤف قادری صاحب نے بھی ریحان بھائی ہمیں ایک منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے، اس کلام کو بھی انہوں نے
وہ بھی سننا چاہ رہے ہیں اس کلام کو، یا بے شک اپنے پاس نوٹ کر لیں یہ فرمائشی کلام. اور دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا، یہ بھی ہمارے ملک حسن بھائی بھی سننا چاہ رہے ہیں اس کلام کو. تو ریان حبیب سروردی صاحب، الحاج یوسف میمن صاحب، ایک ہمارا پروگرام ہوا 2 دن پہلے ان کے فرزند ارجمند محمد حسین یوسف المیمن صاحب کے ساتھ، تو بڑا خوبصورت پروگرام رہا. تو ان کی زندگی کے بارے میں آپ کا کافی ان کے ساتھ پروگرام میں جاتے رہے، راولپنڈی اسلام آباد میں ان کے ساتھ، اور پورے پاکستان میں بھی آپ نے کافی ان کے ساتھ پروگرام کیے ہیں. تو کیسی شخصیت آپ نے پایا الحاج یوسف میمن صاحب، اور ان کی آواز کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، اور جو ان کا اخلاق تھا اس حوالے سے ہمارے دوستوں کو بتائیں الحاج میمن صاحب. اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کوشش کریں یوسف میمن صاحب کا پڑھا ہوا کلام کوئی پیش فرما دیں. ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، یوسف میمن صاحب کے بارے میں کوئی تاریخی کوئی واقعہ ہو یا اس طرح کی بات ہو ہمارے دوستوں کے ساتھ. دیکھیں حبیبی صاحب، بات یہ ہے، میں عرض کرتا ہوں، ابھی عامر صاحب نے جو بات کی کہ میمن صاحب کا کوئی کلام پڑھیں، دیکھیں یہ تو ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو ہر گھڑی، ہر لمحہ اور ہر سوچ میں ایسے لوگوں کی یاد ہمارے دل میں بستی ہے. یوسف میمن صاحب کوئی چھوٹے انسان نہیں تھے، بہت عظیم اور بہت بڑے انسان تھے. سبحان ان اللہ، کی بے شک. اخلاقیات کے جو معاملات تھے، اخلاق، محبت، پیار، وہ سب کے سامنے عیاں ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں. وہ چھوٹوں سے اتنا شفقت کرتے تھے، اپنے جونیئر سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے سامنے پڑھتے ہوئے جو جونیئرز گھبراتے تھے تو وہ جب ان کی حوصلہ افزائی دیکھتے تھے تو ان کا دل اپنے دل سے اور بڑا ہو جاتا تھا. سبحان اللہ، بے شک بے شک. میں نے یوسف میمن صاحب کے ساتھ، یعنی کہ مجھے یاد ہے کہ میں 96-7 سے پورے پاکستان میں سفر کر رہا ہوں. یوسف میمن صاحب کے ساتھ میں نے بہت سے پروگرام پڑھے، اور کچھ پروگرام ایسے تھے کہ جن پروگراموں میں میں نے ان کو خود مدعو کیا ہوا تھا، دعوت دی ہوئی تھی. آپ نے ایک بات کی کہ آپ کوئی ایسا واقعہ شیئر کریں کہ جو آپ نے محسوس کیا ہو. میں آپ کو ایک میرے ساتھ جو واقعہ ہوا، جو یوسف میمن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفقت فرمائی، وہ کچھ ایسے فرمائی کہ یہ للہ شریف کے پاس ایک جگہ ہے جیٹھل، تو وہاں پر یوسف میمن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم نے دعوت دی. عظیم نقیب محفل بدر الاسلام بدر صاحب بھی موجود تھے، تو اور صابر سردار صاحب بھی تھے. تو صابر سردار صاحب پہلے پڑھ کے روانہ ہو گئے، انہیں کہیں اور محفل میں جانا تھا. تو یوسف میمن صاحب سے میں نے عرض کی کہ میں نے کہا کہ میمن صاحب، چونکہ ہم نے آپ کو بلایا ہوا ہے تو آپ کو ہم نے سننا ہے زیادہ سے زیادہ. تو فرمانے لگے، ارے بھیا، ان کا یہ انداز تھا، ارے ریحان بھیا ابھی تو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. تو میں نے ان کے یہ الفاظ تھے کہ بھیا آپ پڑھیں، جتنا آپ کا دل چاہتا ہے اتنا پڑھیں، میں نے کہیں بھی نہیں جانا، میں نے یہاں پہ میں پڑھنے آیا ہوں اور یہاں سے میں پڑھوں گا آرام سے اور آپ کو بھی بیٹھ کے سنوں گا. تو ان کے جو یہ الفاظ تھے وہ بہت بڑے میرے لیے معنی رکھتے تھے کہ انہوں نے اتنی شفقت فرمائی. حالانکہ میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی حاضری وہاں نہ پیش کروں اور میمن صاحب کو ہی مائک دے دیا جائے، لیکن انہوں نے میرا اتنی حوصلہ افزائی میری فرمائی اور مجھے کہنے لگے نہیں بھیا آپ نے پڑھنا ہے. اور پھر وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ میں نے 45 منٹ پڑھا، اور اس 45 منٹ میں میمن صاحب نے اتنی یکسوئی اور اتنی محبت سے مجھے سنا کہ وہ لمحے آج تک میری نگاہوں میں گھومتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. پھر ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ کہ مدینہ شریف میں رمضان شریف میں میرے خیال سے یہ 2016 کی بات ہے یا 16 یا 18 کی بات ہے کہ عید کے پہلے روز میمن صاحب نے، وہ ان کی عادت تھی کہ وہ جب کوئی بھی ان کو ایک دفعہ فون کر دے وہ ان کو نمبر سیو کر لیتے تھے، اور جب بھی مدینہ شریف جاتے تھے یا عید کا موقع آتا تھا تو وہ وہاں سے ان کے لیے دعائیہ کلمات جو ہیں وہ میسج کے ذریعے بھیجا کرتے تھے. وہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں، وہ اور بھی جو احباب سن رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میمن صاحب کے ساتھ ایک دفعہ بھی کسی کا رابطہ ہوا ہے تو وہ نمبر سیو کر لیتے تھے. تو مدینہ شریف میں انہوں نے مجھے عید والے دن حضور کے بارگاہ سے مجھے میسج کیا کہ آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور اتفاق ایسا ہوا کہ میں بھی اس سال وہیں پر تھا، اور جب ہم عید پڑھ کے وہاں سے نکلے تو میمن صاحب سے بقی شریف کے سامنے ملاقات ہو گئی. تو میں نے میمن صاحب سے کہا کہ حضور ابھی آپ کا میں میسج پڑھ رہا تھا کچھ دیر پہلے اور اللہ نے ہمیں یہیں پر ملا دیا مدینہ شریف حضور کے قدموں میں.
تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بلائے اپنے در پہ، اپنے نبی کے در کی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار ہمیں یہاں ملائے۔ تو میمن صاحب کے ساتھ جس کی بھی ایک دفعہ سلام دعا ہوئی، ان سے محبت کا انہوں نے ہمیشہ بڑھ کر اس کو پیار دیا ہے۔ ایسی شخصیت صدیوں میں کہیں ملتی ہے، اور میمن صاحب عاجزی کے بڑے پیکر تھے اور سادہ طبیعت تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ اور میں آخری بات ان کے حوالے سے یہ کروں گا کہ باتیں تو بہت سی ہیں لیکن وقت کم ہے۔ میمن صاحب کی اہل بیت اطہار سے محبت، صحابہ کرام سے محبت کا ان کو صلہ یہ ملا کہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف کے ساتھ ہی بالکل آپ کی قبر مبارک ہے۔ تو دیکھیں نا، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر ان کو وہاں پر تدفین حاصل، ان کو دفنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے۔ اگر ایک اور ہو سکے آپ اپنے طور پہ پیش کر دیجیے گا پیر نصیرالدین نصیر صاحب کا کلام۔ جی ریحان نویر سرورتی صاحب، ممتاز قادری صاحب نے ہمیں ایک بار پھر کہا ہے کہ پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب کا کلام اگر ٹائم ہو تو آپ نے پیش کرنا ہے۔ ممتاز قادری صاحب جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ۔ جی ممتاز قادری صاحب انشاءاللہ آج سرورتی صاحب ہمارے مہمان ہیں اور انشاءاللہ پورا ٹائم دیں گے۔ آج جو آپ سننا چاہیں گے پیش کریں گے۔ اور بھی دوستوں نے فرمائشیں کی ہیں۔ قاسم نواز میکن بھائی نے بھی ریحان بھائی آپ کو سلام پیش کیا ہے، اور باقی ہمارے بہت سے دوستوں کے میسیجز بھی آ رہے ہیں، فیس بک کے اوپر بھی آپ کو ساتھ بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور عامر بھائی نے بھی آپ سے ریکویسٹ کی کہ اگر یوسف میمن صاحب کا کلام اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو پیش کریں۔ جی ضرور، جی بہت سے کلام ہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ خیر کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میمن صاحب کی منظوری دیکھیں، پھر عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف، وہاں پر آپ کو آخری آرام گاہ ملی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ تو میمن صاحب نے مقصد ہے کہ بڑے عظیم لوگ تھے اور بڑے اچھے اچھے کلام پڑھے ہیں، بہت سے کلام پڑھے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ ان کا انداز تو نہیں ہم پڑھ سکتے، لیکن ان کا انداز وہ اپنے ہی انداز میں ان کا خاص انداز تھا، لیکن ان کا ایک جو پڑھا ہوا بہت سے کلام ہے اس میں سے کوئی انشاءاللہ میں کوئی نہ کوئی کلام پیش کر دیتا ہوں، اگر آپ کہیں تو ابھی پیش کر دیتا ہوں۔ جی مولا علی کا ذکر بھی انشاءاللہ آگے چل کے کریں گے، پہلے نعت کا سلسلہ جاری ہے۔ نہیں آپ میری بات آپ نے سنی نہیں ہے، آپ نے شاید۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر میمن صاحب کے کلام کی فرمائش ہے تو میں ابھی پیش کر دیتا ہوں۔ جی میں یہی عرض رہا ہوں حضور، میمن صاحب کا کلام اس کے بعد انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جس طرح میں نے عرض کی کہ میمن صاحب کے انداز کو تو ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن ان کو پڑھے ہوئے کلام کو تو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ حضرت محمد حنیف نازش جو بڑے بزرگ ہیں ہمارے واکنٹ میں، ان کی رہائش ہے، ابائی تو وہ پنجاب کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک کلام کو، بہت سے کلاموں کو لکھا، ان کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں۔ زائر کوئے جنا آہستہ چل، سبحان اللہ۔ زائر کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، ہیں حضوری میں ملک
ہاں بہت خوب. ہے حضوری میں ملک 70,000 قدسیوں کے درمیان آہستہ چل، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، در پہ آیا ہوں بڑی مشکل کے بعد، اے میری عمر رواں آہستہ چل، جالیوں سے جلدی نہ کر، جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر، وہ ہے نازش مہرباں آہستہ چل. جزاک اللہ. بہت خوبصورت. ریحان حبیب سرورتی صاحب ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. محمد اعظم چشتی الخیری رضوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ماشاءاللہ، بڑے کمنٹس کر رہے ہیں، آپ کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ رضوی صاحب وبرکاتہ. ہمیں جوائن کیا. اور ندیم اقبال جرال ماشاءاللہ عظیم مداح حبیب ہیں، راولپنڈی دیش کی خوبصورت آواز ہیں ماشاءاللہ، بڑے میٹھے اور سریلے ثنا خان ہیں، وہ بھی آپ کو کمنٹس انہوں نے کیا. اللہ کریم سب کو سلامت رکھے. جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان کے لیے ایک عرض ہے کہ اگر آپ ریحان حبیب سرورتی صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، اپنا کوئی فرمائشی کلام سننا چاہتے ہیں، تو 0334501947 نمبر نیچے آ رہا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور براہ راست آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. آپ ان سے کچھ فرمائشی کلام اگر سننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو انشاءاللہ ریحان حبیب سرورتی صاحب تک آپ کی آواز پہنچائیں گے. ابھی ڈائل کیجئے 0334501947. محمد ریحان حبیب سرورتی صاحب اسلام آباد سے ان کا تعلق، راولپنڈی اسلام آباد کی مشہور و معروف آواز، وطن عزیز کے نام ورثنا خان الحاج محمد فصیح الدین سرورتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے شاگرد خاص آج ہمارے مہمان بنے. آج کی شام آج انہوں نے ہمارے ساتھ بہت وقت دیا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان کی آواز و بداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو ریحان حبیب سرورتی صاحب ماشاءاللہ سرکار کے ثنا خان بھی کثیر تعداد میں ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کیا ہے. تو آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں جو نیو کمرز نعت خوان ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ اس فیلڈ میں جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں؟ کیا کوئی ٹپ دینا چاہیں آج کے پروگرام کہ نعت خوان کثیر تعداد میں ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں، ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے نعت خوانی کے حوالے سے ہمارے صنعت کے صنعت خانوں کے لیے؟ جی حبیبی بھائی، بڑا اہم اور بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے. یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے کہ ہماری آنے والی جو نیو جنریشن ہے وہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، یقیناً یہ تو اللہ کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند رکھا ہے، رکھنا ہے، اور اسی طرح بلند ہوتا جائے گا انشاءاللہ. یہ تو رب العزت کا وعدہ ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا میں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ نیو جنریشن جو ہے وہ اس طرف بہت زیادہ راغب ہو رہی ہے. اور میں یہ دعا گو ہوں ہر ایسے بچے کے لیے، ہر ایسی بچی کے لیے، ہر اس اولاد کے لیے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توصیف و ثنا اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، ذکر کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آواز و انداز میں برکتیں عطا فرمائے. میسیج یہ ہے کہ وہ اچھے استاد کا انتخاب کریں جو نعت کے اسلوب کو جانتا ہو اور اتار چڑھاؤ کو جانتا ہو، اور کلام ہمیشہ جو ہے جس کی سلیکشن ہو وہ معیاری سلیکشن ہو، معیاری کلام ہو. معیاری کلام سے مراد
مستند شعراء کا لکھا کلام ہو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، کسی طرف سے بھی اس کی گرفت نہ ہو رہی ہو، تو ایسا کلام جو کہ اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا اور حضور کی آل و اصحاب کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے تو وہ پورے احتیاط کے ساتھ اور پورے جو ہے وہ اسلوب کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے۔ اب اسلوب کی جہاں تک بات ہے، وہ نعت کا انتخاب بھی اس میں شامل ہے اور اس کی طرز بھی شامل ہے۔ اس کی طرز سبحان کا بھی اللہ۔ انتخاب ایسا کیا جائے کہ جو واقعی ایک روح ہو، نعت پڑھنے کا جو ایک رنگ ہے، انداز ہے، وہ اس کو پہنچا جائے۔ تو ایسے اساتذہ کو تلاش کیا جائے اور ان کے پاس بیٹھا جائے۔ اور اس معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی عالم دین جو سنی عالم دین ہو اور صحیح العقیدہ عالم دین ہو، اس کے پاس بیٹھا جائے اور اس کے پاس بیٹھ کر اس نعت کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو سمجھا جائے۔ استاد بہت بھی خوبصورت آپ کو بات کی ہے۔ پڑھائے گا اور جی، اور بالخصوص اس کے لیے آسانی میں یہ اکثر میسج دیتا ہوں کہ آسانی یہ ہے کہ آپ کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کے پاس بیٹھا جائے، وہ عالم دین ہیں تو ان کے پاس بیٹھا جائے اور ان کے پاس بیٹھ کر تو یہ اس کی بھی تربیت لی جائے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کا معنی کیا ہے۔ جب تک آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کا معنی کیا ہے تو آپ کے اوپر اس چیز کی کیفیت کیا طاری ہوگی۔ تو سمجھ کے پڑھنے میں بہت، کیونکہ نیو جنریشن سہل آسان کلاموں کا انتخاب کریں۔ ایسے استاد کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ایسی طرزیں جو معروف طرزیں ہیں، آسان طرزیں ہیں، جب وہ بچہ ایک پٹری پہ ایک لائن پہ چڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کو پھر مشکل طرزوں کی طرف بھی لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھا جائے اور ان سے کلام کو سمجھا جائے۔ جی جی ریحان حبیب سرورتی صاحب، یہ رؤف قادری صاحب نے کافی دیر سے فرمائش کی ہوئی ہے کلام کے لیے، مولا علی کا ذکر ہے، اور قاسم نواز بھائی نے بھی ابھی کہا ہے کہ حضور ممکن ہو تو جامی صاحب کے 2 اشعار پیش کرنے ہیں، اور ہمارے ندیم اقبال جلال بھائی بھی ہیں، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، یہ بھی آپ کا بڑا پسندیدہ کلام ہے، اور میں آپ سے خود بھی اس کلام کو سن چکا ہوں کافی دفعہ، اور دیکھ لیجیے گا آپ کمبینیشن ایسا بن گیا ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا کلام ابھی پیش کرنا ہے۔ جامی صاحب کے 2 کلام ہیں، ندیم بھائی کا کلام۔ بڑی ہاں، امید ہے سبحان اللہ۔ سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل،
قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ، کرم دے نال ویکھی ایک واری یا رسول اللہ، میں بے کس بے نواں ایک بھیکاری یا رسول اللہ، زیداغے ہجر تو کے دل فگارم یا رسول اللہ، بہارے صد چمن در سینہ دارم یا رسول اللہ، تیری فرقت دے زخمانو میں دل دے داغ کیوں آکھاں، ہے سینے وچ میرے فصلے بہاری یا رسول اللہ، ہاں توئی مولا من آقا من والی یہ جانے من، تمی دانی کے جز تو کس نہ دارم یا رسول اللہ، دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامیرا، اللہ اکبر، دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامیرا، ز لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، نزاد وقت وی مکھڑا وکھاویں اپنے جامی نو، اے ہو امید ہے مینو میں واری یا رسول اللہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز، ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ قاسم نواز بھائی کے فرمائش پر جامی صاحب کا خوبصورت کلام، اور ندیم جلال بھائی کی فرمائش پر بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، میرا پسندیدہ کلام بہت خوبصورت انداز کے ساتھ قاری محمد ریحان حبیب سرورتی صاحب نے پیش کیا۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آواز اسی طرح جو ہے وہ گرماتی رہے، کونے کونے میں جیسے آپ سرکار کی مدح افزائی کر رہے ہیں۔ قاری ریحان حبیب سرورتی صاحب، ممتاز قادری صاحب نے مجھے ابھی دوبارہ ان کی وائس کال آئی تھی، آپ جب نعت پڑھ رہے تھے تو وہ کافی دیر سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام کے لیے مجھے انہوں نے تاکید کی ہے کہ ریحان حبیب سرورتی صاحب کو ماشاءاللہ عاشق رسول عاشق مدینہ ہے ممتاز قادری صاحب۔ اصل میں وجہ یہ ہے حبیبی صاحب کہ میں
آپ کے کامنٹس بھی پڑھ رہا ہوں اور ماشاءاللہ اہل محبت کی جو محبتیں جی موصول ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ ممتاز بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے انسان ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا تھوڑا سا حوصلہ رکھیں اور صبر رکھیں، انشاءاللہ میں ضرور پیش کروں گا کہ نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت۔ جی جناب۔ تو ریحان حبیب سرورتی صاحب، بیرون ملک میں بھی آپ کا جانا ہوا، کون سے ملک میں آپ نے الحمدللہ سرکار کی ثنا خوانی کی، دوستوں کو بتائیے گا، اور کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا قصبہ، کوئی ایسا گاؤں جو آپ نے چھوڑا ہو، ماشاءاللہ کونے کونے میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ اگر ہم آزاد کشمیر کی طرف دیکھیں، ماشاءاللہ میں خود بھی آپ کے بینرز دیکھتا ہوں، اگر ہم جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی طرف جائیں، آپ کے ماشاءاللہ بینرز لگے ہوتے ہیں، یعنی پورے پاکستان میں ماشاءاللہ آپ کی صدا گونج رہی ہے، سرکار کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں۔ تو میں انفارمیشن کے لیے تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ دوستوں کو بتائیں کہ بیرون ملک بھی آپ کا کوئی اتفاق ہوا سرکار کی ثنا خوانی دراصل کرنے؟ حبیبی صاحب بات یہ ہے کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ تو یہ حضور کی مدح سراہی کی کا انعام ہے کہ پاکستان بیرون ممالک میں اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ سن لیتے ہیں، تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، لوگ سن رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ تو بیرون ممالک کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، تو عرب امارات میں جو ہے وہ مسقط، عمان اور اس طرف جو ہے نزوا، یہاں میرا جانا ہوا، اور اس طرح پاکستان میں بھی طول و عرض میں، پنجاب میں، اور اس طرح کشمیر سے پنجاب تک الحمدللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سراہی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ سفر جاری رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے امان میں سب کو رکھے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، تو سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ ہماری دعا ہے اللہ کریم آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور کورونا وبا کی وجہ سے جو پوری دنیا میں جو حالات بنے، جس کی وجہ سے محافل کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہوا تھا، الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا، کورونا کی وبا سے ہمیں کافی حد تک نجات مل چکی ہے، اور انشاءاللہ خودی طور پر ہم اس سے نجات حاصل کر لیں گے، اور اسی طرح جو رونقیں انشاءاللہ محافل کی دوبارہ بحال ہوں گی، اور حرمین شریفین کی انشاءاللہ ہم زیارت بھی فرمائیں گے۔ ایک وقت آئے گا جیسے ریحان حبیب سرورتی صاحب نے کہا کہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ تو سرورتی صاحب غیاث سلطانی بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے ہمارے ہوسٹ ہیں، یہ بھی لائیو پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ آپ کو کمنٹس کیا ہے اور آپ کو سلام انہوں نے دیا ہے۔ غیاث سلطانی بھائی سعودی عرب میں یہ السلام جو ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابھی ان کا جو ہے وہ قیام ہے، حال مقیم سعودی عرب میں ہیں، تو یہ آپ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ لائیو پروگرامس کرتے ہیں، ہوسٹ کرتے ہیں۔ اور یہ قاسم نواز بھائی کی آپ نے الحمدللہ جو ہے فرمائش پوری کی، اور ابھی رؤف قادری صاحب کے بھی کافی دیر سے انہوں نے جو ہے وہ جی رؤف قادری صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ثنا خوان ہیں، ان کی بھی فرمائش میرے ذہن میں ہے اور میں نے ایک ترتیب بنا لی ہے۔ بسم اللہ، ابھی کون سا اچھا، کلام آپ اب سنا یہ رہے ہے ہیں؟ کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی مجھے شاید کوئی فرمائش یہ کرے کہ حضرت زینت محراب و منبر و محراب اور خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ انتظار کر رہا تھا کہ کوئی فرمائش کرے، لیکن یہ فرمائش میں خود سے کروں گا، اور انشاءاللہ یہ پیر ریحان نصیر بھائی الدین۔ اگر میں ایک فرمائش کروں، اگر میں رات کو سوچ رہا تھا کہ بہت پہلے کی بات ہے، میں نے آپ کی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی تھی، تو آپ کو بھی یاد ہوگا وہ نعیم صاحب، قاری نعیم صاحب کی وہ جو مسجد ہے وہاں پر پروگرام ہوا تھا، وہاں پر وہ آپ نے وہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا وہ آپ نے کلام ذکر، اس وقت ذکر کا ٹرینڈ تھا کافی نا، تو ذکر کے ساتھ آپ نے وہ کلام پڑھا، جی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں فرمائش کروں گا، تو میرے ذہن سے نکل گیا کہ صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور، وہ آپ کلام اگر 2 اشعار سنا دیں تو اس کے بعد وہ کلام آپ پیش کر دیں۔ اب تو وقت بڑا مختصر ہے، میرے خیال سے 6 سے 7 بجے تک کی ٹائمنگ ہے، اور اذان کا وقت بھی ہے، 4 منٹ رہتے ہیں آپ کے پروگرام کے اختتام میں۔ میں ابھی دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ شامل، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی بھلائی نصیب فرمائے۔ میں ایک شعر پیش کر دیتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ سے روح مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن
پھولوں کو رعنائی ملی، بہر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، بہر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی، چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب، چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب، فیض نسبت دے کہ یہ نسبت بھی زہرائی ملی، فیض نسبت دے کہ یہ ہے نسبت بھی زہرائی ملی، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی۔ ماشاءاللہ۔ مبشر گجر بھائی ہمیں جیلم سے آپ کو کمنٹس کیا ہے اور آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے، بہت شکریہ۔ جی اب مبشر گجر بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ منقبت جو ہے میں اس کی طرف آ گیا، اب مناقب ہوں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اب آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی بات کی، حبیبی صاحب، جی جی امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کا بھی ایک شعر پیش کر دیتا ہوں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا۔ اللہ اکبر۔ اس نعت کا یہ جو شعر ہے، سبحان اللہ، جو میں پیش کرنے لگا ہوں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ بہت اچھے، بہت خوبصورت۔ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظام عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی، دعائے مستجاب
حضرت ختم رسول وہ ہیں، نہیں ممکن کسی سے ہم سری فاروق اعظم کی، نہیں ممکن کسی سے ہم سری فاروق اعظم کی۔ شعر ہے، وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، پیام مرگ ظلمت روشنی فاروق اعظم کی، نصیر اعزاز شاہی کو میں خاطر میں نہیں لاتا، نصیر اعزاز شاہی کو میں خاطر میں نہیں لاتا، زہے قسمت ملی ہے چاکری فاروق اعظم کی، تو مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ یہ تو فرمائش جو ممتاز قادری صاحب نے کی اور احباب نے کہ نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی کلام، تو میں نے منقبت پیر صاحب کی پڑھی اور ایک بڑی میں جوائن کیا، آپ کو نیک تمنائیں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ طیب قادری بھائی بھی آپ کو بھی ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ محمد طیب قادری صاحب بھی حضور کے بڑے خوبصورت ثناخوان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دارین کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اب میں منقبت کی طرف اور جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں، بسم اللہ۔ نظر نواز ہیں دل جگمگا رہے ہیں حسین، نظر نواز ہیں دل جگمگا رہے ہیں حسین، کہ شمع بز میں رسول خدا رہے ہیں حسین، کہ شمع بز میں رسول خدا رہے ہیں حسین۔ شعر سنیے گا، رضا و صبر کے جوہر دکھا رہے ہیں حسین، رضا و صبر کے جوہر دکھا رہے ہیں حسین، ستم گروں میں گھرے مسکرا رہے ہیں حسین، ستم گروں میں گھرے مسکرا رہے ہیں حسین، خدا کی راہ میں خود کو لٹا رہے ہیں حسین، وہ کربلا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں حسین، حجاب جو ہوئے حائل اٹھا رہے ہیں حسین،
جو اصل دی ہے وہ ہم کو دکھا رہے ہیں حسین، جو اصل دی ہے وہ ہم کو دکھا رہے ہیں حسین۔ اور مقطع ہے، خیال آیا تھا ان کا کہ دل ہوا روشن، خیال آیا تھا کہ دل ہوا خیال آیا تھا ان کا کہ دل ہوا روشن، نصیر سر تو اٹھاؤ وہ آ رہے ہیں حسین، نصیر سر تو اٹھاؤ وہ آ رہے ہیں حسین، تو منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، دنیا آشتی کی پھبل مجتبی حسن لخت جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ آج 16 اگست ہے اور 2 دن پہلے 14 اگست گزری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم ملک پاکستان کی خیر فرمائے، حاسدینوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ چراغ گولڑا نے فرمایا کہ اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت قاری ریحان حبیب سرورتی صاحب، یقین کریں ہمارا جی نہیں چاہتا کہ آج ہم آپ کو چھوڑیں، لیکن وہ آپ کی بات کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم پروگرام کو جو ہے وہ آگے تک لے کے جا سکیں، کیونکہ نماز مغرب کا بھی وقت قریب بلکہ ہو چکا ہے، ہم داخل ہو چکے ہیں۔ مبشر گجر بھائی 8 سال پہلے، جی بالکل یاد تازہ کر دیجیے۔ ماشاءاللہ قاری ریحان حبیب سرورتی صاحب، ماشاءاللہ میں بچپن سے ہی سن رہا ہوں ان کی آواز کو، ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور خود ٹیمپو کے ساتھ، ماشاءاللہ اسی طرح ان کی اللہ کریم آواز کو سلامت رکھے، اور یہ اپنے استاد محترم جناب الحاج سید فصیح الدین سرورتی صاحب کے مشن کو لے کر آگے جا رہے ہیں، اللہ کریم ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور تھوڑے سے علیل ہیں، اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے شاہ جی، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ کچھ بہتر ہیں الحمدللہ، اللہ کریم کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور قاری ریحان حبیب سرورتی صاحب
وہ دوست بہت کمنٹس کر رہے ہیں اور کوآرڈینیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن جی نہیں چاہ رہا کہ آپ کو چھوڑیں، لیکن انشاءاللہ ایک اور نشست اگر وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ایک اور نشست آپ کے ساتھ ہم رکھیں گے، بہت جلد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور نشست ہم رکھیں گے۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اور صاحب کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جی تو جی یہ الفاظ تو نہیں کہ میں یقیناً یہ جو گھڑیاں ہیں ہمارے لیے بخشش اور نجات کے لیے یہ سامان ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دارین کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور بہت خوشی ہوئی آپ نے بڑی محبت سے یاد فرمایا۔ محمد ممتاز قادری صاحب نے رابطہ کیا، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اور جتنے بھی احباب شامل ہیں اور شامل رہے، اللہ کریم سب کو دارین کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ مبشر گجر بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرے پروگرام میں بھی ٹائم دے رہے ہیں، انشاءاللہ ہم سارے ریحان حبیب سروردی صاحب سے پیار کرتے ہیں، سارے چاہنے والے ہیں آپ کے، تو بڑے انشاءاللہ بہت شکریہ جناب، اللہ سلامت رکھے۔ جی انشاءاللہ ضرور ٹائم دیں گے آپ کو، بس دعا کریں اللہ کریم یہ جو کرونا کی وبا ہے اللہ کریم سے نجات عطا فرمائے، تاکہ ہم اسی طرح پھر ایک بار جو ہے ہماری رونقیں بحال ہو جائیں، محافل نعت کا سلسلہ۔ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور دعا کر لیتے ہیں تاکہ تمام احباب شامل بھی رہیں۔ قاری صاحب آپ دعا فرمائیے گا اپنے عزیز کے لیے بھی۔ اور آمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا باری تعالیٰ آج کی اس خوبصورت نشست کو جس میں تیرا اور تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کا ثواب مدینے کے والی مکین گنبد خضرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرانوار کو پیش کرتے ہیں، اس کا ثواب قبول اور منظور فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، شہداء بدر، شہداء حنین، شہداء کربلا، شہداء احد شریف کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ یا باری تعالیٰ خصوصاً بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، امہات المؤمنین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما۔ شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما۔ حضور قبلہ پیر سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو سال کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ سلسلہ سہروردیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ کے جتنے بھی بزرگ بر صغیر پاک و ہند میں اللہ پاک آرام فرمائے، تمام کی ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ حاضرین محفل اللہ پاک جو اس پروگرام میں شامل رہے، جو اب تک شامل ہیں، یا اللہ پاک سب کے عمل میں زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے بھی ننیال ددیال سسرال میں سے چھوٹے بڑے بوڑھے ایمان کی حالت میں دنیا سے جو لوگ پوچھ کر گئے، اللہ پاک دار بقا کی طرف، یا اللہ پاک سب کو کامل بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک حضور خصوصاً بالخصوص جو ثنا خانان اور جو علماء کرام کچھ عرصے میں ہم سے بہت کم وقت میں ہم سے جدا ہوئے، اللہ پاک ان سب کی روح کو اسال کرتے ہیں قبول اور منظور فرما۔ بہت سے پیران اعظام یا اللہ پاک سب کو درجوں کو بلند فرما۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا باری تعالیٰ جس محبت اور عقیدت کے ساتھ حبیبی صاحب یہ پروگرام لے کر چل رہے ہیں، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے بھی احباب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ پاک تمام کے لیے آسانیاں فرما۔ اپنے گھر اور نبی کے در کے حاضری کے لیے اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرما۔ وہ دروازے تو نے آسانیاں فرمائی ہیں کہ کھل چکے ہیں، یا اللہ پاک اور کون سا در ہے کہ جس در کی طرف ہم دیکھیں، اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مقدس کے صدقے آسانیاں فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ وزینۃ فرشہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برحمتک جزاک اللہ خیرین۔ بہت شکریہ قاری ریحان حبیب سہروردی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ ایک بار پھر جو ہے وہ ہمارا پروگرام، آج ریحان بھائی نے پروگرام میں 14 چاند لگا دیے، سلامت رہیں ابھی کہ یہ مبشر گجر بھائی ماشاءاللہ آپ سے بڑا محبت فرما رہے ہیں، تو ان کا یہ واٹس ایپ نمبر بھی انہوں نے آپ کے لیے بھیج دیا۔ نوٹ اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ میں شو کر دیتا ہوں، ریحان حبیب سہروردی صاحب یہ ان کا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں، ان سے رابطہ کر لیجیے گا۔ مبشر گجر بھائی یہ جیلم سے ہیں، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ قاری ریحان حبیب سہروردی صاحب فی امان اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، کے ساتھ فی امان اللہ۔